اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمان قوم جب بھی مصائب و مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن جاتی ہے۔ World360.com کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، سلطان فاتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان ایک ایسی ہی شخصیت ہے مسلمان ہند کی تاریخ میں وہ سرفروشی اور عظمت کا استعارہ ہے۔ ان کے والد سلطان حیدر علی ریاست میسور کے فوج میں نائب تھے۔ وہاں ارکٹ نامی علاقے میں ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان حیدر علی کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے والدہ محترمہ مجیدہ بیگم اور زوجہ محترمہ فاطمہ بیگم کے ہمراہ حضرت ٹیپو مستان ولی کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور فاتحہ خوانی کے بعد اولاد نارینہ کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 20 نومبر 1750 بروز جمعۃ المبارک بمطابق 20 ذوالحج 1163 ہجری انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سلطان حیدر علی نے صاحب مزار سے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھ دیا، جبکہ اس کے دوسرا نام فاتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کی ولادت سے گویا سلطان حیدر علی کے مقدر جاگ اٹھے اور وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے میسور کے حکمران بن گئے۔ سلطان حیدر علی خود تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، مگر اس نے اپنے چہیتے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کی اور اسے دینی اور دنیاوی علوم سے بہرامند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عسکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت، جدوجہد اور کارناموں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دور کے ہندوستان کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لے لیا جائے۔ موریہ سلطنت کے زوال کے اس مرحلے پر ریاست میسور مسلمان ہند کے لیے تقویت کا باعث تھی، جس کے حکمران سلطان حیدر علی نے جہد مسلسل سے وہاں 1761 عیسوی میں ایک مستحکم ریاست قائم کر دی تھی۔ اس نے فرانس کی مدد سے وہاں جدید اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کر لیے تھے۔ ان دنوں برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے سخت حریف تھے، چنانچہ انگریزی استعمار اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے میسور فتح کرنے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان 1767 عیسوی سے لے کر 1769 عیسوی تک متعدد گھمسان کے معرکے ہوئے، جو بالآخر 29 مارچ 1769 کو انگریزوں کی شکست پاش پر ختم ہوئے۔ ان معرکوں میں نوجوان ٹیپو سلطان کی جنگی جوہر کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کی ہر کسی پر داغ بٹھا دی۔ 1780 عیسوی میں میسور کی دوسری جنگ شروع ہوئی، جس کے دوران نومبر 1782 عیسوی میں سرطان کینسر کے پٹوں کے باعث سلطان حیدر علی بیمار ہو گیا اور 17 دسمبر 1782 عیسوی کو انتقال کر گیا۔ ان حالات میں ٹیپو سلطان 26 دسمبر 1782 عیسوی بمطابق 20 محرم الحرم 1197 ہجری کو اپنے والد کے چھوڑے ہوئے تخت پر بیٹھا۔ ورثے میں انہیں ایک وسیع سلطنت ملی تھی، جس کا نام انہوں نے سلطنتی خدادادی میسور رکھا اور اپنے لیے نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کیا۔ یہ سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اپنی تخت نشینی کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ مجھ میں اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ میرے لیے بھی پناہ ہے اور میری حکومت کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پر بھروسہ کر سکوں۔ پھر بھی میرا فرض ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں اور اسی دن میں اپنی جان دے دوں۔ میرے ارادے بلند اور پختہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں کم نہیں کر سکتی۔ اگر میں وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی جاؤں تو اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ انسان آزادی کی جنگ کرتا ہوا مر سکتا ہے، اس کا خلوص اور وطن کی محبت کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا۔ 26 دسمبر 1782 عیسوی سے لے کر 4 مئی 1799 عیسوی کو شہادت تک ٹیپو سلطان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی۔ اگر کوئی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مرحومن کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہے تو ٹیپو سلطان کو دیکھ لے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک امامت یا حکمرانی کے لیے صداقت، عدالت اور شجاعت کے اوصاف ضروری ہے۔ ٹیپو سلطان میں یہ تینوں اوصاف مجسم ہو چکے تھے۔
وہ جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ ان کی صبح کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا اور رات سونے سے قبل غسل کرتے اور مختلف اوراد وظائف پڑھتے۔ انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد اعلیٰ تعمیر کرائی۔ 1790 عیسوی میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس موقع پر اپنے وقت کے جدید مشائخ اعظام، علماء کرام اور زاہد و عابد موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کی تمنا تھی کہ اس افتتاحی نماز کی امامت کوئی ایسی بزرگ شخصیت کرے جس کی کوئی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تاہم کوئی آگے نہ آیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو امامت کی سعادت خود حاصل کرنا پڑی، جس سے ان کے اعلیٰ درجے کا باعمل مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ 80,000 مربع میل پر پھیلی یہ ریاست میسور کا بالائے شرکت غیر حکمران ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ زمین پر ایک موٹی دری بچھا کر سو جایا کرتا تھا۔ ساری عمر ہندوستان میں بنے ہوئے دیسی کپڑے زیر تن کے خود نمائی سے ہمیشہ اجتناب کیا، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ صدیقی، احمدی، فاروقی، عابدی اور امامی کے نام سے سکے جاری کیے، جو ان کے اسلامی ذہن اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات سے عقیدت کا مظہر ہے۔ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں تقریباً 45,000 کتابیں موجود تھے، جو اس کی خواہش پر قلم بند کی گئے یا دیگر زبانوں سے ترجمہ کی گئے۔ ان کے میرمنشی زین العابدین شستری کے تصنیف کردہ کتاب سلطان التواریخ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا حصہ ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1789 عیسوی تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ واقعات خود ٹیپو سلطان نے زین العابدین شستری کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ مؤید المجاہدین اور فتح المجاہدین بھی اہم کتب میں شمار ہوتی ہے، جو زین العابدین شستری نے ٹیپو سلطان کی براہ راست نگرانی میں تصنیف کیے۔ بنیادی طور پر یہ دونوں کتابیں جہاد اور عسکری تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، جس کا نام جامع الامور تھا۔ وہاں انتہائی قابل اساتذہ طلباء کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور جدید علوم و فنون کی تربیت دیتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا، جس پر ایک ہفتہ روزہ قومی اخبار اردو زبان میں چھپتا تھا اور اپنی افواج میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس میں فوج سے متعلق قواعد و ضوابط اور احکامات و ہدایات درج ہوتے تھے، نیز فوجی خبریں اور معلومات بھی شامل ہوتی تھے۔ یوں ٹیپو سلطان نے اردو زبان کو امور مملکت میں داخل کرنے کی ابتدا کی۔ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ امر خوشگوار حیرت کا باعث ہوگا کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل سازی کا ماہر ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 عیسوی کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کی ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں اور انہیں راکٹ سازی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو اس حقیقت کا ادراک تھا کہ انگریز سامراج پورے ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہاں کا مال و دولت بھوگ سکے۔ وہ ایک انتہائی زیرک حکمران تھا، لہٰذا ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کی مفاد پرست حکمران ٹیپو سلطان کی زبردستی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعض ریاستی حکمرانوں کو باور کرایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسندی کا خواہش مند ہے۔ عاقبت اندیشی ریاستی حکمران یہ بے بنیاد الزام سن کر بھڑک اٹھے۔ یہ حکمران ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور بصیرت کو سمجھ جاتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے سفارتکاری کے ذریعے سلطنتی عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ معرکے پر معرکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن معرکہ فروری 1799 عیسوی کے آخری میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 نظام حیدر آباد کے 16,000 اور جنرل سٹورٹ کے ماتا 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ دراصل 1798 عیسوی میں جب لارڈ ویزلی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا
تو اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماں سوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی انتشارات کے باعث روبہ زوال ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگین لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے تحت فرانس کے فرمانروا نپولین بوناپارٹ کے بحری بیڑے کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا گیا تھا تاکہ حسب وعدہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان پہنچ نہ سکے۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والے متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ آ کے ٹیپو کی مدد کے لیے آتے، لے دے کے مرہٹے اور نظام آب حیدر آباد رہ جاتے تھے۔ چنانچہ لارڈ ویزلی نے ان پر کام شروع کر دیا۔ 22 اکتوبر 1798 عیسوی کو انگریزوں اور نظام حیدر آباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا، جس کی بدولت نظام حیدر آباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے نظام انگریزوں کا باجگزار بن گیا۔ جہاں تک مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدہ کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ لارڈ ویزلی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت پیروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لے لیا کہ وہ انگریز افواج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ویزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کرایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تاہم یہ محض ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویزلی نے ٹیپو سلطان کو مصالحت اور جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ دوستو، اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بھی آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ تمام آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔